جب عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی نے برسا شہر کو فتح کرا تب تک عثمان غازی بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب یہ خبر بوڑھے عثمان غازی کو پتہ چلی تو انہوں نے بیٹے کی خوب تعریفیں کیں اور اسے اپنا اگلا جانشین مقرر کر دیا۔ ساتھ ہی عثمان غازی نے یہ بھی وصیت کی کہ اسے مرنے کے بعد برسا شہر میں ہی دفن کیا جائے اور اسے برسا شہر کو عثمانیوں کا اگلا دارالحکومت بنا دیا جائے۔ جب عثمان غازی کی وفات ہوئی تو برسا شہر میں ہی انہیں دفن کرا گیا۔ اس برسا شہر کو عثمانیوں کا اگلا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اورحان غازی تخت سنبھال چکے تھے، لیکن یہ اورحان غازی عثمانیوں کے پہلے سلطان تھے۔ اس سے پہلے عثمانیوں میں بے کا لفظ یوز کیا جاتا تھا، جیسے کہ عثمان بے، ارطغرل بے۔ اس سے پہلے عثمانیوں کے پاس کوئی ایسا بڑا شہر نہیں تھا جسے وہ سلطنت کا نام دے سکیں۔ برسا شہر جیتنے کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت بنا لی اور نام بھی دے دیا گیا۔ یہ نام دیا گیا سلطنت عثمانیہ۔ اب اورحان غازی عثمانیوں کے پہلے سلطان تھے، لیکن اس نئی نویلی سلطنت میں اب بہت سے خطرات آنے لگے تھے۔ مغرب میں ان کی ایک ہم مذہب قوم جو کراسی سلطنت تھی، ان کے بھائی تھے، وہ طاقتور ہو گئے تھے اور انہی کے برابر میں کرمانیہ سلطنت بھی وجود میں آ چکی تھی۔ خاص کر اس کرمانیہ سلطنت میں اس وقت کی مسلمانوں کی سب سے عظیم سلطنت مملوک سلطنت کی حمایت حاصل تھی۔ عین ممکن تھا کہ یہ دونوں بڑی سلطنتیں مل کے عثمانیوں پر حملہ کر کے ان کا وجود مٹا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک سب سے بڑی دشمن جس کو ہم بازنطین سلطنت کہتے ہیں، وہ بھی ان کی بہت دشمن تھی۔ یہ بھی ان کے مغرب میں ہی واقع تھی۔ سلطان اورحان ان تینوں سے حالت جنگ میں تھا، لیکن پھر قدرت نے اورحان سلطان کو ایک ایسا موقع دیا جو صدیوں میں کسی ایک سلطان کو ملتا ہے۔ 13ویں اور 14ویں صدی کے بیچ میں بازنطین سلطنت کا اناطولیہ سے مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن بیتھیلیا کے علاقے میں ان کی تھوڑے بہت قلعے اور شہر باقی تھے۔ اورحان سلطان انہیں فتح کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط اور سرکشت بنانا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے ان قلعے اور شہروں کا محاصرہ شروع کر دیا۔ جب اس کی خبر بازنطینی شہنشاہ کو پتہ چلی تو اس نے ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس بازنطینی شہنشاہ کا نام اینڈرونیوکیس تھا۔ اس نے ایک 4000 کے قریب لشکر تیار کرا اور روانگی اختیار کر لی۔ خبر چارسو پھیل گئی۔ اس خبر کا علم اورحان غازی کو بھی ہو گیا اور انہوں نے بھی اپنا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا اور وہ بھی سفر کے لیے نکل گئے، یعنی جنگ کے لیے۔ اورحان غازی نے ایک بلند چوٹی چنی جو کہ ازمر یا عظمت نام کے شہر میں تھی، جو کہ آج ترکی میں واقع ہے۔ یہ بلندی یعنی اس پہاڑی پہ وہ اس طرح سے کھڑے ہوئے کہ انہیں بازنطینی لشکر آتا ہوا دکھائی دے گیا۔ اورحان غازی اور ان کے لشکر نے اتنا خطرناک اور خوفناک حملہ کرا کہ بازنطین فوج میں بھگدڑ مچ گئی کہ شہنشاہ مارا گیا۔ یوں کہ یہ تو ایک افواہ تھی جو پھیلائی گئی یا پھیل گئی، لیکن اس افواہ کے پھیلنے سے رومی لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد وہ اتنا دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے بیتھیلیا کے اپنے ان شہروں اور ان قلعوں میں سپلائی لائن ہی بھیجنا چھوڑ دی جس میں ان کی اپنی فوج اور ان کی اپنی عوام تھی۔ دھیرے دھیرے کر کے سلطان اورحان نے ان قلعوں کو بھی اور ان شہروں کو بھی جیت لیا۔ یوں تو یہ ایک عام جھڑپ تھی، کوئی جنگ نہیں تھی، لیکن رومیوں کے ایک بہت اہم جنرل جس کا نام کمانڈر کینٹو کوزینس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ عثمانی ترک کتنے بہادر لڑاکا ہیں۔ انہوں نے ان سے دشمنی کرنے کے بجائے انہیں اپنا دوست بنانا ضروری سمجھا۔ یہ جنرل خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن یہ نہ تو شاہی خاندان سے تھا۔ اگر اسے شہنشاہ بننا تھا تو بغاوت کرنی تھی۔ قسطنطنیہ میں اس کے پاس فوج تو تھی، لیکن قسطنطنیہ کے باہر بھی اسے فوج چاہیے تھی تاکہ اندر جنگ چل رہی ہو تو باہر سے کوئی فوج نہ آ جائے۔ تو اس نے خفیہ خط کے ذریعے سلطان اورحان کو خط لکھنے شروع کر دیے اور ان سے ایک وعدہ کرا، یعنی ایک ایگریمنٹ کرا کہ اگر سلطان اورحان بغاوت کے سمے ان کی فوجی مدد کریں تو وہ
اس کے بدلے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کر دیں گے، اور بہت سارے فائدے بھی انہوں نے اس خط میں لکھے تھے۔ اورحان سلطان اس بات پہ رضامند ہو گئے، اور جب شہنشاہ کی موت ہوئی تو کینٹوکوزینس نے بغاوت کر دی۔ شہنشاہ کی موت کے بعد اس کے 3 سالہ بیٹے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 3 سالہ بچہ اس وقت کیا سمجھتا کہ وہ کس تخت پہ بیٹھا ہے، لیکن اس کی ماں جسے کوئین آف دا کنگ کہا جاتا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ کینٹوکوزینس کس کے دم پہ یہ بغاوت کر رہا ہے۔ اس نے بھی عثمانیوں میں مغرب میں واقع کراچی سلطنت کی حمایت حاصل کر لی۔ یوں تو وہ الگ بات ہے کہ انہیں ان سے کوئی زیادہ خاص مدد نہیں ملی، اور 5-6 سالوں کے بعد کینٹوکوزینس یہ جنگ جیت گیا اور اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ وعدے کے مطابق اس کی بیٹی سے ان کی اورحان سلطان کی شادی کی گئی۔ یوں اب سلطان اورحان کا سسر بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے سلطان اورحان نے کراچی سلطنت پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن جب کینٹوکوزینس اب بوڑھا ہو چکا تھا تو اسے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانا تھا۔ اس نے پھر وہی دوبارہ کرا، عثمانیوں کی مدد حاصل کری، لیکن اس بار عثمانیوں نے اپنی شرطیں رکھیں۔ عثمانیوں نے اس شرط میں کہا کہ انہیں یورپ میں ایک ملٹری بیس بنانے دیا جائے، یہ ملٹری بیس گیلیپولی میں بنانے دیا جائے۔ کینٹوکوزینس اس بات پہ مان گیا، اور جب شہنشاہ اس نے اپنے بیٹے کو بنانا چاہا تو عثمانیوں نے 15,000 لڑاکے اپنے قسطنطنیہ بھیج دیے۔ کینٹوکوزینس کا بیٹا اب شہنشاہ بن چکا تھا، اور اورحان غازی نے یعنی سلطان اورحان نے اپنا ایک ملٹری بیس گیلیپولی میں بھی قائم کر لیا تھا۔ لیکن ترکوں کی ایک روایت اور مسلمانوں کی ایک روایت ہوتی ہے کہ وہ کافروں کی زمین پر جہاد یا غزا کرتے ہیں۔ ترکوں میں انہیں غزا کا نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ غزا کرنے والوں کو غازی بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان اورحان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو جنرل بنا کے اس گیلیپولی ملٹری بیس میں بھیج دیا۔ سلطان اورحان کے اس بیٹے کا نام سلیمان غازی تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے سلیمان غازی نے ترکوں کی روایت کے مطابق غزا کرنا شروع کر دیا، اور یہ دھیرے دھیرے غزا اتنا بڑھ گیا کہ عثمانیوں نے بازنطینی سلطنت کا سب سے دوسرا اہم شہر ایڈرین شہر فتح کر لیا۔ یہ شہر آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ اس فتح کے بعد کینٹوکوزینس نے یعنی شہنشاہ کے باپ نے اس اورحان کو خط لکھا کہ وہ غزا روک دے اور اپنی ملٹری بیس تک محدود رہے، اگر محدود نہیں رہ سکتا تو واپس ایشیا یعنی اناطولیہ چلا جائے۔ لیکن اورحان غازی نے اس خط کے بدلے میں جواب دیا کہ جو علاقے مسلمانوں یعنی ترکوں مسلمانوں نے فتح کر لیے ہیں وہ دوبارہ کافروں کے ہاتھ میں نہیں جائیں گے۔ اس خط کے ملنے کے بعد بازنطینی شہر یعنی بازنطینی سلطنت کے شہروں میں ایک کینٹوکوزینس کے خلاف بغاوت کھڑی ہو گئی۔ یوں تو دوبارہ اب کینٹوکوزینس اپنی بغاوت کو چلنے کے لیے اورحان سلطان سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا، اسی وجہ سے اس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ لیکن اب جو شہنشاہ آیا تھا وہ عثمانیوں کا کھلا دشمن تھا، جیسے ماضی میں ہوتا آ رہا ہے۔ 1362 میں کینٹوکوزینس کی موت ہو گئی، اور اس کے ہی اگلے سال سلطان اورحان کی بھی موت ہو گئی۔ لیکن انتقال کے وقت عثمان غازی سے جو اس کو سلطنت ملی تھی یعنی جو علاقے ملے تھے اس کو وہ یورپ تک پھیلا چکا تھا۔ اگر آپ کو سلطان مراد کے بارے میں جاننا ہے جو کہ عثمانیوں کے تیسرے سلطان تھے تو ہمیں کومنٹس میں بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ویوز لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔